السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں اس کے غیر قانونی اقدامات سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے، جن سے علاقائی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں جبوتی کی قومی اسمبلی کی صدر کی قیادت میں ایک وفد سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان کی افریقہ کے ساتھ اشتراک عمل پالیسی کا مقصد ملک کی سفارتی کامیابیوں کی توسیع کے ذریعے براعظم افریقہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا ہے۔ خارجہ نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، لیکن وہ احتساب پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا ویکسین کی ملک بھر میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم تیار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے سری نگر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے۔ ترکی میں ایک عدالت نے 2016 میں فوجی بغاوت کی سازش میں ملوث سابق اعلیٰ فوجی حکام سمیت 92 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ سعودی عرب سے نئی کابینہ کے ارکان کو لے کر آنے والے طیارے کے یمن میں عدن کے ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی ہوائی اڈہ دھماکوں سے گونج اٹھا، جس سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ آج ماؤنٹ مینگنوئی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 101 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ پاکستان کے خلاف منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، غیر قانونی کارروائیوں اور فسطائی ہندو ایجنڈے سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بھارتی پروپیگنڈا مشینری خصوصاً بھارتی ذرائع ابلاغ کی طرف سے پاکستان کے خلاف جاری ہائبرڈ جنگ سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی پروپیگنڈے کا مقصد پاکستان میں انتشار اور بد امنی پیدا کرنا اور بھارت کے غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے بھارتی میڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا ناکام بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے اور اس حوالے سے عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور شرانگیز بھارتی مہم کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور بھارت کا حقیقی مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ اجلاس میں پاکستان کے خلاف بھارتی ذرائع ابلاغ کی طرف سے جاری غلط معلومات کی مہم اور منفی پروپیگنڈے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی افریقہ کے ساتھ اشتراکی عمل کی پالیسی کا مقصد پاکستان کے سفارتی نقوش کو وسعت اور معاشی تعلقات کو مستحکم کر کے قریبی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں جمہوریہ جبوتی کی قومی اسمبلی کے صدر محمد علی حمد کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستان جلد ہی جبوتی میں اپنا ریزیڈنٹ سفارتی مشن قائم کرے گا۔ انہوں نے پاکستان اور جبوتی دونوں کے علاقائی تناظر میں امن و سلامتی کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جبوتی کی قومی اسمبلی کے صدر نے پاکستان کی تاریخی حمایت کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ پارلیمانی وفد کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان اور جبوتی نے تجارت، ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں باہمی تعاون مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ اتفاق رائے صدر ڈاکٹر عارف الوی اور پاکستان کے دورے پر موجود جبوتی کے پارلیمانی وفد کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان دونوں برادر ملکوں کے باہمی مفاد میں جبوتی کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل تیز کرنے اور ایتھوپیا اور افریقہ کے دیگر ممالک کو جبوتی کی بندرگاہ کے ذریعے بھیجی جانے والی پاکستانی مصنوعات کو کلیئر کرنے میں جبوتی کی حکومت سے تعاون کی درخواست کی۔ صدر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف جاری مظالم کو بھی اجاگر کیا۔ جبوتی کی پارلیمنٹ کے صدر نے کہا کہ گوادر اور جبوتی کی بندرگاہوں سے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے آج اسلام آباد میں کاروباری تنظیم کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ حکومت ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اصلاحات اور دانشمندانہ پالیسیاں اپنانے کی وجہ سے ملک میں کاروباری فضا بہتر ہوئی ہے۔ کاروباری تنظیم ایک غیر منافع بخش عالمی تنظیم ہے جو مشترکہ تجربے اور باہمی تعاون کے ساتھ سیکھنے کے ذریعے کاروباری افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں معاونت کرتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بجلی کے گھریلو صارفین کی سہولت اور صنعتوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے عمل کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں توانائی کے شعبے کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے توانائی کے شعبے میں متعارف کرائی جانے والی اصلاحات پر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیراعظم نے اس امر پر زور دیا کہ اصلاحات مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تیار کی جانی چاہیے اور انہیں مسئلے کا دیر پا حل ہونا چاہیے۔ اجلاس میں بجلی کی پیداوار اور ترسیل میں بہتری، انرجی مکس کو بہتر اور ماحول دوست بنانے پر غور ہوا۔ وزیر اعظم کو کورونا کے باوجود عام آدمی اور صنعت کی سہولت کے لیے اقدامات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے مذاکراتی سیاسی تصفیے میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے، کیونکہ جنگ زدہ ملک کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں افغانستان کے صنعت و تجارت کے وزیر فیضی غوریانی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فریقین پر جنگ بندی کے لیے تشدد میں کمی کے اقدامات پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں امن پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہے، جس کے لیے علاقائی رابطے کو بڑھانا ہوگا اور اقتصادی تعاون کے لیے نئے مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان وسیع اقتصادی تعاون کے مواقع موجود ہیں، جن کے لیے تجارتی اور معاشی تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مزار شریف کابل پشاور ریلوے لائن منصوبہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے فنڈز کے حصول کی خاطر پاکستان ازبکستان کی حمایت کرے گا۔ افغان وزیر نے انہیں افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور دو طرفہ راہداری تجارت سے متعلق امور پر پیش رفت پر بات چیت کی۔ انہوں نے افغان امن عمل میں معاونت پر پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا اور دونوں ملکوں کے درمیان وسیع تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی افغانستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ میخموف الخام کی قیادت میں ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر ریلوے اعظم خان سواتی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران افغانستان میں ریل منصوبے کے علاوہ مال بردار ٹرین سروس اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبے کے تحت پاکستان اور ازبکستان کو براستہ افغانستان ریل کے ذریعے ملایا جائے گا۔ تاجکستان اور ترکمانستان سمیت دیگر وسطی ایشیائی جمہوری ممالک بھی مجوزہ ریلوے منصوبے میں شامل ہو سکیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، تاہم وزیر اعظم عمران خان احتساب پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اور پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے اور حکومت اس کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہر مہذب معاشرے میں احتساب ہوتا ہے، لیکن حکومت جب بھی احتساب کا عمل آگے بڑھاتی ہے تو حزب اختلاف کے رہنما اس پر سیاسی انتقام کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے۔ ان کو جوڑا جا رہا تھا، وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے۔ جب ہم نے اصرار کیا ان کو کنیکٹ مت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے الزامات مسترد کر دیے کہ ان کے والد محمد نواز شریف کے ساتھ اقامہ کیس میں ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے چاول کے غیر قانونی کاروبار سے 10 کروڑ روپے بیرون ملک بھجوائے اور اس پیسے کو قانونی شکل دے کر ملک واپس لائے۔ بغیر کسی کارپوریٹ آفس کے، بغیر کسی بزنس کے کروڑوں روپے کا سودا چاول کی بوگس ایکسپورٹ کے ذریعے سے کیا۔ وہ جو چاول والا فرنٹ مین ہے اس نے خواجہ صاحب کے کیس میں 1 سال میں بوگس کاروبار کے ذریعے سے 10 کروڑ روپے پہلے یہاں سے ادھر گئے، ادھر سے پھر منی لانڈرنگ کر کے وہ واپس اکاؤنٹ میں آ گئے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا کہ گزشتہ حکمرانوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا اور غیر قانونی پیسہ ملک سے باہر بھیجا۔
ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ماضی کے حکمران تھے انہوں نے اداروں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، انہی کے ذریعے انہی کی سہولت کاری سے اپنی ناجائز دولت کو ملک سے باہر لے گئے، ملک کو غریب کیا، عوام کو غریب کیا۔ آج جو آپ اگر مہنگائی دیکھتے ہیں یا اور جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ماضی کے حکمرانوں کی توجہ صرف پیسہ بنانے میں رہی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی منسوخی کے باقاعدہ طریقہ کار پر 16 فروری سے آغاز کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سابق وزیر اعظم کو لندن سے واپس لانے کے لیے تمام اختیارات استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور چین سمیت تمام ملکوں کے ویزے آئندہ جمعے سے آن لائن جاری کیے جائیں گے۔ سینیٹ نے سینیٹر کلثوم پروین کی وفات پر آج ایک متفقہ تعزیتی قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے ایوان میں پیش کی۔ ایوان میں مرحومہ کلثوم پروین کی روح کو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وہ کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر کلثوم پروین نے بلوچستان کے عوام کی بھرپور نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایوان کی صاحب بصیرت اور دور اندیش رکن تھیں۔ ایوان میں سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کی ویکسین کی مؤثر طور پر فراہمی کے انتظام کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم تشکیل دیا ہے۔ یہ اقدام وزارت صحت، نادرا اور قومی اطلاعاتی ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے اٹھایا گیا ہے۔ این سی او سی کو آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں بتایا گیا کہ حکومت کرونا ویکسین کی ملک میں فوری طور پر موجودگی کے لیے کرونا ویکسین بنانے والے اہم اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نیمز شناختی کارڈ کی بنیاد پر ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ پورٹل کے ذریعے کرونا ویکسین کے لیے شہریوں کا مرحلہ وار اندراج کرے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے منصوبہ بندی کمیشن کے نائب چیئرمین کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو 2017 کی مردم شماری کے لیے اس کے عمل، اعداد و شمار اکٹھا کرنے اور فیلڈ آپریشن کے طریقہ کار کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی آئندہ مردم شماری کے انعقاد کے لیے خطے اور دنیا میں مردم شماری کے لیے جدید طریقہ کار کی تجویز دے گی۔ کمیٹی اس امر کو یقینی بنائے گی کہ آئندہ مردم شماری نہ صرف درست ہو بلکہ تمام فریقوں کو بھی اس پر اعتماد ہو کہ اس عمل میں ملک کے تمام علاقوں میں آبادی کی صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ پاک بحریہ نے آج زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا۔ میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ میزائلوں کو داغنے کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں اور تیاریوں کا ثبوت ہے۔ انہوں نے پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کے جوان اور افسران ملکی بحری حدود اور بحری تنصیبات کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج سری نگر میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے کئی مکانات بھی تباہ کر دیے۔ شہید نوجوانوں کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان طلبہ تھے جن کو بھارتی فوجیوں نے جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیری نظر بندوں کے خلاف مودی حکومت اور عدلیہ کے درمیان مذموم گٹھ جوڑ کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سیاسی نظریات کی وجہ سے سیاسی قیدیوں، خصوصاً خاتون رہنما آسیہ اندرابی کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیل، آسیہ اندرابی اور دیگر حریت رہنماؤں کے خلاف جھوٹے، من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی کالے قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر فورم فرانس کے صدر مرزا آصف جلال نے خط میں اقوام متحدہ، یورپی اور فرانسیسی پارلیمنٹ کے ارکان اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آسیہ اندرابی اور انسانی حقوق کے کارکنوں پر عدالتی جبر کا نوٹس لیں۔ افغانستان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے گزشتہ چند ہفتوں میں مزاحمتی صوبے قندھار میں تقریباً 200 چوکیاں چھوڑ دی ہیں۔
قندھار کے صوبائی گورنر حیات اللہ حیات اور ایک مقامی قانوندان نے اپنے علیحدہ بیانات میں AFP میں صورتحال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمانڈر نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغان کی حفاظتی افواج نے میوند، اہرائے اور ارقنباد اور ہنجوانی اضلاع میں 193 چوکیاں خالی کر دی ہیں۔ کابل میں وزیر دفاع نے ان اطلاعات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فوج خطے میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ترکی میں عدالت نے 2016 میں حکومت کا تختہ الٹنے میں ملوث سابق اعلیٰ فوجی حکام سمیت 92 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 15 جولائی 2016 کو فوجی بغاوت کی کوشش کے دوران اس وقت 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جب باغی فوجیوں نے جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ٹینکوں کے ساتھ اہم ریاستی اداروں پر قبضے کی کوشش کی۔ ترکی کے خبر رساں ادارے انادولو نے بتایا کہ بحری فوج کے بعض شعبوں کے سربراہان سمیت 12 افراد کو پیرول کے بغیر عمر قید کی سزائیں دی گئیں۔ ترکی اور امریکہ نے انقرہ کی جانب سے روس کے S-400 دفاعی میزائل سسٹم کی خریداری پر امریکہ کی لگائی گئی پابندیوں کے حوالے سے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت کرلت گیوس اوگلو نے انقرہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات میں اس مسئلے پر ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2007 میں بغداد کے شہریوں کے قتل عام میں ملوث 4 بلیک واٹر کنٹریکٹرز کو معافی دینے کا اقدام بین الاقوامی قانون کے تحت امریکہ پر عائد ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے۔ مرسینریز کے استعمال کے بارے میں اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی سربراہ جلینا اپارکر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنیوا کنونشن ریاستوں کو جنگی مجرموں کو ان کے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کی پابند ہیں، چاہے وہ ذاتی سیکیورٹی کے کانٹریکٹرز کے طور پر ہی کام کیوں نہ کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے معافی نامے بین الاقوامی قانون کے تحت امریکی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے اور اس سے عالمی سطح پر انسانی قوانین اور حقوق کو بڑے پیمانے پر کمزور کرتے ہیں۔ یورپی یونین کی حکومتوں نے 27 رکنی قومی بلاک اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو باقاعدہ بنانے کے لیے تجارتی معاہدے کی منظوری دی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی عبوری درخواست کی جمعے کے روز سے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان نے ٹویٹر پر کہا کہ عبوری تجارتی معاہدے پر یورپی یونین کمیشن کے صدر ارسولا ون اور یورپی یونین رہنماؤں کے چیئرمین چارلز مائیکل دستخط کریں گے۔ اس کے بعد یورپی یونین برطانیہ تجارتی تعاون معاہدے کو لندن لے جانے کا امکان ہے، جہاں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس پر دستخط کریں گے۔ سعودی عرب سے نئی کابینہ کے ارکان کو لے کر آنے والے طیارے کے یمن میں عدن کے ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی ہوائی اڈہ دھماکوں سے گونج اٹھا، جس سے 10 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ تاہم یمن کے وزیر اعظم عبد المالک سعید اور کابینہ ارکان محفوظ رہے اور انہیں صدارتی محل پہنچا دیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دھماکے حوثی باغیوں کی دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کا نتیجہ تھے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا کے حوالے سے خبریں۔ ماؤنٹ مینگنوئی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 101 رن سے مات دے دی۔ جیت کے لیے 373 رنز کا ہدف پانے والی مہمان ٹیم کے لیے 5ویں روز کی پچ پر پورا دن بیٹنگ کرنا آسان نہیں لگ رہا تھا، مگر بیٹسمینوں نے غیر معمولی مزاحمت دکھائی۔ پاکستان نے 3 وکٹ پر 71 رن سے اننگز کا دوبارہ آغاز کیا۔ اظہر علی 38 کے آؤٹ ہونے کے بعد فواد عالم اور محمد رضوان نے طویل شراکت قائم کرتے ہوئے ڈرا کے امکانات روشن کیے۔ محمد رضوان 60 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تو ٹوٹل 240 تھا۔ اس کے بعد فواد عالم 102 بھی وکٹ گنوا بیٹھے۔ فہیم اشرف نے 19 رنز بنائے۔ محمد عباس 1 کی صورت میں مہمان ٹیم کی 9ویں وکٹ پر گری۔ پاکستان کی اننگز 271 پر تمام ہوئی۔ نیوزی لینڈ نے 101 رن سے فتح پائی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ نے ہم سے زیادہ اچھا کھیلا اور جیت گئے۔ شکست سے زیادہ مایوس نہیں، یہ ٹیسٹ کرکٹ کا حسن ہے۔ کپتان محمد رضوان نے ماؤنٹ مینگنوئی ٹیسٹ میں میزبان ٹیم نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد کہا کہ نیوزی لینڈ نے پورا ٹیسٹ میچ اچھا کھیلا، ہم ابھی بھی سیریز میں ہیں، ہم نے برا نہیں کھیلا۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ نیل مورگنز کی تعریف کروں گا کہ وہ انجری کے باوجود میچ کھیلے، ہمیں اپنی بالنگ میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے۔
قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم نے نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھی اننگز میں سنچری سکور کر کے کئی منفرد اعزاز اپنے نام کر لیے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے ماؤنٹ مینگروئی ٹیسٹ کے آخری روز چوتھی اننگز میں فواد عالم نے 11 برس بعد شاندار سنچری سکور کی، جو ان کے کیریئر کی دوسری ٹیسٹ سنچری تھی۔ اس سے پہلے فواد عالم نے 2009 میں اپنی ٹیسٹ ڈیبو پر سنچری سکور کی تھی۔ فواد عالم نیوزی لینڈ میں چوتھی اننگز میں سنچری سکور کرنے والے پہلے پاکستانی بلے باز بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فواد عالم نے ایشیا سے باہر چوتھی اننگز میں وکٹ پر سب سے زیادہ رکنے والے قومی کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔ ویسٹ انڈیز میں 2022 میں کھیلے جانے والے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے تربیتی کیمپ میں شرکت کے لیے 31 کھلاڑیوں کو دعوت دی گئی ہے۔ کیمپ 6 ہفتے جاری رہے گا۔ تربیتی کیمپ آئندہ ماہ کی 4 تاریخ سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں شروع ہوگا۔ سابق پاکستانی باکسر سید حسین شاہ نے پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان کو ایک نمائشی مقابلے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عامر خان کو اس مقابلے میں ہرا دیں گے۔ ٹینس اسٹار احسام الحق نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ آنے والا سال گزرنے والے سال سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 2020 کے مقابلے میں 2021 بہتر ہوگا اور نئے سال میں انسانیت اور امن کا پیغام دنیا بھر میں پھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے سال میں بھی ان کی کوشش ہوگی کہ ملک کا نام روشن کریں۔ اولمپک کونسل آف ایشیا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے چھٹی ایشین بیچ گیمز ملتوی ہو گئی ہیں، جو 2 اپریل سے چین کے شہر سانیا میں منعقد ہونی تھیں۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری محمد خالد نے کہا ہے کہ گیمز کی نئی تاریخیں متعلقہ ممالک کی مشاورت سے طے کی جائیں گی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ حکومت ایک آن لائن ون سٹاپ شاپ پلیٹ فارم پاکستان بزنس پورٹل بنانے پر تندہی سے کام کر رہی ہے، جس سے کاروبار کے لیے ضروری تقاضے کم ہوں گے اور کاروباری سرگرمیوں کی بہتر ترقی میں سہولت میسر آئے گی۔ سرمایہ کاری بورڈ کی ایڈیشنل سیکرٹری مکرم جاہ نیازی نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری شعبے کی تنظیموں کے تمام کاروبار کو پاکستان بزنس پورٹل سے منسلک کیا جائے گا تاکہ وہ مختلف تنظیموں کے پاس جانے کی بجائے ون سٹاپ شاپ پر اپنے کاروبار رجسٹرڈ کرا سکیں۔ مکرم جاہ انصاری نے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان نئی اصلاحات پر عمل درآمد سے کاروبار میں آسانی فراہم کرنے کی 2021 کی درجہ بندی میں دنیا کی 9ویں سر فہرست معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کو مالی سال 2020-21 کے پہلے 4 ماہ کے دوران مختلف ممالک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مختلف سروسز کی فراہمی سے 59 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زائد آمدن ہوئی۔ پاکستان کے محکمہ شماریات کے مطابق آمدن میں 35.91% کا اضافہ ہوا، جو گزشتہ مالی سال 2019-20 کے اسی عرصے کے دوران 43 کروڑ 78 لاکھ ڈالر سے زائد تھی۔ اسی عرصے کے جائزے کے تحت کمپیوٹر سروسز میں 39.35% کا اضافہ ہوا، جبکہ سروسز سے متعلق کمپیوٹر سافٹ ویئر کی برآمد اور درآمد میں 15.87% کا اضافہ ہوا، جس سے آمدن بڑھ کر 11 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زائد ہو گئی، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 9 کروڑ 93 لاکھ ڈالر سے زائد تھی۔ ہارڈ ویئر کنسلٹنسی سروسز کی برآمدات میں 55.20% کمی ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 412 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,694 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 455.99 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 423 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمت میں سب سے زیادہ 349 روپے کا اضافہ، جبکہ سفائر فائبر کی حصص کی قیمتوں میں 75 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 36 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 214 روپے 77 پیسے اور 219 روپے 82 پیسے، یورو 194 روپے 89 پیسے اور 199 روپے 46 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 23 پیسے اور 43 روپے 31 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,436 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,55,336 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ سی پرائم کی جانب سے اداکار سمیہ ممتاز اور اعجاز اسلم کی نئی مختصر ویب سیریز آگے بڑھو ریلیز کر دی گئی۔
آگے بڑھو ایک شادی شدہ عورت نادیہ کی متاثر کن کہانی ہے۔ اس غیر منظم فیملی کی داستان کی ہدایات اویس سلمان نے دی ہیں۔ اس کی پروڈیوسر سیمی نوید اور معاون پروڈیوسر ریحان حسین ہیں، جبکہ خوبصورت تحریر اجیت راج ہنس سے ہے۔ رواں برس 2020 میں جہاں عالمی وبا کا شور رہا، وہاں چین نے دنیا کی سب سے بڑی فلمی صنعت کا تاج اپنے سر سجا لیا۔ سال 2020 میں فلم دی 800 نے 74 ارب روپے سے زائد کما کر سال کی سب سے کامیاب فلم کا اعزاز اپنے نام کیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور میوزک ڈائریکٹر استاد قادر علی شگن بھی اداکاروں کے صف میں شامل ہو گئے۔ نئی پنجابی فلم عشق میرا انمول میں موسیقار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ معروف فرانسیسی ڈریس ڈیزائنر پیری کارڈن 98 برس کی عمر میں چل بسے۔ عظیم فرانسیسی ڈیزائنر پاکستان کی سرکاری انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے لیے یونیفارم تیار کر چکے ہیں۔ فرانسیسی ڈریس ڈیزائنر پیری کارڈن کے 1950 سے قائم فیشن ہاؤس نے دنیا بھر میں اپنا نام کمایا۔ شاہی خاندان سے علیحدگی اختیار کرنے والے برطانوی شہزادے ہیری اور اہلیہ میگن مارکل کا پہلا پوڈ کاسٹ شو جاری کر دیا گیا۔ شاہی جوڑے کا پہلا پوڈ کاسٹ شو میوزک اسٹریمنگ ویب سائٹ اسپوٹیفائی نے ریلیز کیا ہے۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ جاپان میں کیوٹو یونیورسٹی اور ایک پرائیویٹ کمپنی نے لکڑی سے مصنوعی سیارچے بنانے پر تحقیق شروع کر دی ہے۔ انہیں امید ہے کہ وہ 2023 تک ایسا پہلا مصنوعی سیارچہ تیار کر لیں گے۔ BBC کے مطابق یہ مصنوعی سیارچے بنانے کا مقصد خلائی کچرے کے مسئلے کو حل کرنا ہے، جو بتدریج سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی زمین کے گرد چکر لگاتے ہوئے خلائی کچرے کی مقدار بہت زیادہ ہے، جو 3000 ناکارہ مصنوعی سیارچوں کے علاوہ 10 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ جسامت والے تقریباً 34,000 ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ بحیرہ اوقیانوس کی گہرائیوں میں 5 سال سے جاری رہنے والی ایک تحقیق کے نتیجے میں سائنسدانوں کو جانداروں کی 12 نئی انواع کا پتہ چلا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لہروں کے بارے میں بھی اہم معلومات حاصل کی ہیں کہ وہ کس طرح موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سمندری کائی، ریڑھ کے ہڈی کے بغیر رینگنے والے چھوٹے جاندار جیسے گھونگے اور سپیاں وغیرہ اور مرجان اب تک ان کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، کیونکہ سمندری گہرائی میں اب تک تحقیقات کے لیے زیادہ غوطہ خوری نہیں ہوئی ہے۔ روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی جگہ مٹی کی زرخیزی اور دوسری اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے کھدائی کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین میں سرائیت کرنے والی ریڈار لہروں سے یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ کسی علاقے میں مٹی کی مختلف اور اہم خصوصیات معلوم کرنے کے لیے ایک پتلی لیکن باریک نلکی زمین میں اتاری جاتی ہے، جس میں مٹی کے پرت در پرت نمونے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زمین میں سرائیت کرنے والا ریڈار GPS استعمال کرتے ہوئے مٹی کی گہرائی تک عکس حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی عکس کا نتیجہ تجزیہ کرتے ہوئے وہ رنگ بھی شناخت کیے جا سکتے ہیں جو مٹی کے مخصوص معیار یا کیفیت کا پتہ دیتے ہیں۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا امکان، جبکہ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کی توقع ہے۔ آج سب سے زیادہ سردی قلات میں پڑی، جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 0 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 3، کراچی 9، پشاور 1، کوئٹہ -9 اور گلگت اور مری -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں آج کم سے کم درجہ حرارت: لیہ -11، سری نگر -3، جموں 3، پلوامہ -9، اننت ناگ -4، شوپیاں -6 اور بارہمولہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارتی ذرائع ابلاغ پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں اس کے غیر قانونی اقدامات سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے، جن سے علاقائی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ آج ماؤنٹ مینگنوئی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 101 رن سے ہرا دیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار۔
سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف. مدیر فارن ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ. مدیر کھیل اور فارن ڈیسک کنول شمیم. مدیر تجارت سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن فریحہ حسن. مدیر اعلیٰ لیاقت سعید. نگران اعلیٰ عبدالہادی معیار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. خبرنامہ ٹیم کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.